کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کیا جائے. اب کمپریٹو ٹریڈ تو کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے ایک ریجنل ٹریڈ کے تھرو, جیسے کہ سنگاپور کے تھرو, یو اے ای کے تھرو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے اگر انڈیا کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ ٹریڈ ہو جائے تو اس سے پاکستان کو بنسبتاً دوسرے ممالک کی اشیاء کچھ سستی پڑ سکتی ہیں. وہ تمام اشیاء ہیں جو انڈیا سے اس وقت پاکستان منگوا رہا ہے. تو اس حوالے سے یہ بھی جو ہمارے فارن منسٹر جنہوں نے برطانیہ میں یہ بات چھڑی کہ تمام سارے تاجران کا یہ خیال ہے اور ان کی اپیل اور ڈیمانڈ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بحال کیا جائے. تو اس وقت یہ پی ایم ایل این نون کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ایک کولیشن گورنمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این نون اور تمام دوسری پارٹیز کی, کہ جو یہ ان کا انڈیا کا ایجنڈا ہے. اس حوالے سے جس وقت 2019 میں اس وقت کی حکومت نے یہ بات چھڑی تھی تو انہوں نے مخالفت کی, 2020 اور 21 میں تو انہوں نے مخالفت کی تھی. اس وقت کے اس وقت پی ایم ایل این نون کے سینئر رہنما ہیں احسن اقبال اور اس کے بعد انجینئر خرم دستگیر کہ انڈیا کے ساتھ کوئی بھی ٹریڈ نہیں ہونا چاہیے. اور بالکل اگر یہ بات اس وقت صحیح تھی تو اب بھی صحیح ہے. اگر انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا اس وقت غلط تھا تو اب بھی غلط ہو سکتا ہے. تو اس بات پر ایک پارلیمانی بحث ہونی چاہیے, پارلیمنٹ میں یہ ایشو آنے چاہیے اور وہاں پر رائز ہونا چاہیے. مگر انڈیا سے پہلے اگر آپ کو ٹریڈ کرنی ہے تو اس وقت بڑے سے بڑا ایشو جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے وہ سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ بند پڑی ہوئی ہے. ایران کے ساتھ آپ لیگل ٹریڈ نہیں کر سکتے اور اس وقت تو آئی ایم ایف اور فیٹف کی یہ بڑی شرائط لگی ہوئی ہے کہ آپ ایران کے ساتھ کوئی بھی ٹریڈ لیگلی نہیں کر سکتے. اور جو گیس پائپ لائن کا ایک منصوبہ تھا ایران کے ساتھ, اس میں بھی امریکہ نے بہت ہی زوردار انداز میں کہا ہے پاکستان کو کہ آپ ایران کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے تو آئی ایم ایف, اب جو آئی ایم ایف کا آپ کے پاس جو پیکج آنے والا ہے تو اس کی ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے. تو اس حوالے سے افغانستان کا ایشو چل رہا ہے. ایک بڑے بارڈر پر افغانستان کے ساتھ پاکستان ایک اچھا خاصا بارڈر شیئر کرتا ہے, اس پر بھی ایک بے چینی چھائی ہوئی ہے. اس وقت جو حملہ ہوا ہے ریسنٹلی شنگلا ویلی میں, وہ بھی چائنیز کے اوپر اسپیشلی وہ حملہ ہوا ہے. ایسا سمجھے کہ سی پیک کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے. تو یہ بات سیکورٹی حلقوں کے لیے سوچنے کے قابل ہے کہ کچھ اس حوالے سے ان کو ڈیولپمنٹ دکھانی چاہیے, اسپیشلی چائنیز گورنمنٹ کو. وہ ہمارے دیرینہ ساتھی ہیں, مشکل وقتوں میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے. تو اس حوالے سے افغانستان اس وقت کا مین ایشو ہے اور افغانستان پر دھیان رکھنا چاہیے بنسبتاً انڈیا کے بارے میں سوچنے سے. اس وقت افغانستان پر اگر سوچا جائے, سیکورٹی حالات پر سوچا جائے, ٹی ٹی پی کے روزمرہ کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں پر اگر کنٹرول کیا جائے تو اس وقت پاکستان کے مفادات میں یہ ہوگا. اور اگر اس افغانستان, ایران اور تمام سینٹرل ایشین کنٹریز جو کہ ہمارے ساتھ ایک ان کا مسلم بردرہڈ ہے, اگر ان کے ساتھ ہم تعلقات اس وقت تک نارملائز نہیں کر سکے تو انڈیا کے ساتھ نارملائز کرنے کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ پہلے تو ہمیں ان کے ساتھ نارملائز کرنے چاہیے جن کے ساتھ نارمل ہونا بالکل آسان ہے. نہ ان کے ساتھ کوئی کشمیر کا ایشو ہے, نہ ان کے ساتھ کوئی 100 سالہ جنگ کی کوئی وجوہات ہیں. تو پہلے تو اس وقت ان کے اوپر کام کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ ایک ٹریڈ بحال کرنی چاہیے. ان کے ساتھ ایک منصفانہ اور برادرانہ ریلیشن جو کئی ایک صدیوں پر محیط یہ ریلیشن ہے ہمارا ان کے ساتھ, تو اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے, نہ کہ اس کو پیچھے پھینک کر ہم انڈیا کے پیچھے لگ پڑے. اچھی بات ہے اگر انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, مگر اس کے ساتھ کچھ شرائط ہیں. اگر انڈیا بھی مان رہا ہے, اسپیشلی اس وقت جو مودی کی گورنمنٹ ہے, سو دے ڈو ناٹ ہیئر اس ایٹ اینی پوائنٹ. سو وہ ہمیں کسی صورت برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے, وہ پاکستان کا وجود تک برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ 55% آف ٹریڈ اوسین کنٹریز آپس میں کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم اپنے ریجنل کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں تو اس میں ایسی کوئی بری بات نہیں ہے, مگر اس سے پہلے جو آپ کے ریلیشن بنے ہوئے ہیں آپ ان سے ٹریڈ کریں, وہاں پر معاملات کو تھوڑا سلجھائیں. سیکورٹیز کے ایشو اس وقت آپ کے ملک میں ٹاپ پر کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایک اکنامک انسٹیبلٹی ہے, ٹھیک ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈپلومیٹک چینلز میں بھی فیل ہو رہے ہیں اور وہ ریجنلی فیل ہو رہے ہیں. ایران کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ پا رہے ہیں, افغانستان کے ساتھ ہمارے ٹاکس ابھی تک جو ہیں انکمپلیٹ لگے پڑے ہوئے ہیں, اور چائنا ہم سے ناراض لگا پڑا ہوا ہے. چائنیز دن بدن چائنیز کے لیے تھریٹ ملک میں بڑھتا جا رہا ہے, ان پر حملے ہو رہے ہیں. آج بھی ان کی کچھ کیجولٹیز ہوئی ہیں, اور جو کہ اچھی خبر نہیں ہے پاکستان کے لیے. چائنا دیرینہ ساتھی ہے اور اس کو انشور کروانا چاہیے کہ سی پیک اور چائنیز انٹرسٹ آپ کا پاکستان کے ساتھ وہ بالکل اتنا ہی سیف ہے جتنا پاکستان کا آپ کے ساتھ سیف ہے. تو پاکستان مسٹ انشور چائنا, بٹ ہمارے پاس تو دیکھ رہے ہیں کہ فیلیور فارن پالیسی, فیلیور ڈپلومیٹک چینلز, فیلیور جوڈیشل سسٹم. اب جس جوڈیشل سسٹم میں آپ اتنی بڑی انوالومنٹ کرتے رہیں گے تو وہ کیسے منصفانہ طریقے سے کام کر پائے گا؟ کسی کی بھی گورنمنٹ ہو, عمران خان کی گورنمنٹ ہو, نواز شریف کی گورنمنٹ ہو, زرداری صاحب کی گورنمنٹ ہو, مسٹر شہباز شریف کی گورنمنٹ ہو, کسی کی بھی گورنمنٹ ہو, اگر آپ منصفانہ نظام میں غیر منصفانہ رسومات کو لیے چلتے پھریں گے تو پھر وہ منصفانہ طریقے سے کام نہیں کر پائیں گے. سو اس پر بالکل ایک جوڈیشل کاؤنسل, جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, اس پر انکوائری ہونی چاہیے, اور جو اس محرکات کے مین
وجوہات ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. اگر وہ آپ کی دسترس سے باہر ہے تو ان کے اداروں کو کرنا چاہیے. یہ ملک کے ادارے ہیں, یہ ریاست کے ادارے ہیں, یہ ریاست کے لیے کام کرتے ہیں, یہ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں, یہ اس ملک کی سسٹینیبلٹی کے لیے کام کرتے ہیں, یہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں. اگر ہمارے نظام, ہمارے ادارے خود خراب کریں گے, ہمارا نظام, ہمارے ادارے خود خراب کریں گے تو یہ ملک کیسے آگے بڑھ پائے گا؟ اگر کوئی بھی بندہ اس سارے مسائل میں کہیں بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہو, چاہے وہ آئی بی کا ہو, چاہے وہ ایف آئی اے کا ہو, چاہے وہ نیب کا ہو, چاہے وہ آئی ایس آئی کا ہو, کسی بھی ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی کا ہو یا کسی غیر فوجی ادارے کا بندہ ہو, اگر وہ کسی بھی طرح اپنا اثر رسوخ کسی ادارے پر چلا رہا ہے تو حکومت کے پاس ایک جورسڈکشن ہے اور حکومت کے پاس اتھارٹی ہے, اس کے چیک اینڈ بیلنس کے لیے ادارے بنے پڑے ہوئے ہیں. اگر وہ آپ کے سول ادارے سے زیادہ طاقتور ہے, ٹھیک ہے, ادارے کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے. ہمارا آرمی ہمارے ملک کا بڑا ادارہ ہے, اس کا ایک اپنا ڈسپلن ہے, اینڈ ایوریبڈی شوڈ ریسپیکٹ دیٹ. Because they people fight for us. They always try to secure our land. They always try to secure our lives. تو یہ اچھی بات ہے, ان کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے. اور ہم نہیں کریں گے تو کون کرے؟ اگر ہم اپنے اداروں کو خود بدنام کریں گے تو پھر یہ کام نہیں چل پائے گا. تو ان اداروں کو انٹرنلی انکوائریز کر کے ان بندوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے کہ بھائی آپ یو آر دا پارٹ آف پاکستانی اینی ڈپارٹمنٹ, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے, تو اگر آپ اس ادارے کے پارٹ ہے تو اس ادارے کے کچھ لمٹس, ہر ادارے کے ایک لمٹس ہوتے ہیں, اس لمٹس میں رہ کر کام کریں. بیونڈ دا لمٹس جائیں گے تو وہ آپ کے لیے بھی ہارمفل ہوگا, کنٹری کے لیے بھی ہارمفل ہوگا, اسٹیٹ کے لیے بھی ہارمفل ہوگا, سسٹم کے لیے بھی ہارمفل ہوگا. تو اس ہارمفلنیس کو بچانے کے لیے, اس ملک کے نظام کو چلانے کے لیے یہ اسٹیپس آپ کو اٹھانے پڑیں گے. پھر کسی بھی ادارے میں ہو, جوڈیشری کا ادارہ ہو, پارلیمنٹیرین کوئی سسٹم ہو, کسی عسکری ڈپارٹمنٹ کا کوئی بھی ونگ ہو, تو آپ کو یہ تو کرنا پڑے گا اگر ملک چلانا ہے. اور اسپیشلی ملک صرف چلتا نہیں, ملک کو چلانا پڑتا ہے, مگر اس لیول پر جا کر کہ دنیا کی نظر پڑے آپ پر.